ظاہر شروع میں بڑا ویلکمنگ ایٹیٹیوڈ تھا پی ٹی آئی کا. عمران خان نے بھی کہا ویلکم کرتے ہیں, ہمیں کیا فرق پڑتا ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اب آہستہ آہستہ پہلے عمران خان صاحب نے خدشے کا اظہار کیا کہ جی مجھے ملٹری کورٹ میں ٹرائل کرنے کی طرف لے جا رہے ہیں, اب کہہ رہے ہیں کہ اوپن ٹرائل کیا جائے. کیا کچھ ایسا ہو رہا ہے کہ جنرل فیض حمید یا ان کے ساتھیوں سے معاملہ عمران خان تک جا رہا ہے جس کی وجہ سے وہ ہیٹ محسوس کر رہے ہیں؟ جی بالکل, عمران خان صاحب کو شاید اس بات کے اشارے مل گئے ہیں کہ جو جنرل فیض حمید کی گرفتاری ہوئی ہے وہ اس سارے معاملے میں وہ جڑ رہے ہیں. اور اس بات کے اگر آپ اس سارے معاملے کی جو ٹائم لائن ہے اس کو دیکھیں اور تحقیقات کے حوالے سے جو ہمیں ہمارے ذرائع نے بتایا ہے اس میں یہ بات واضح طور پہ پتہ لگتی ہے کہ جو فیض حمید ہیں وہ عمران خان سے ایک برج کے ذریعے, ایک تیسرے فرد کے ذریعے رابطے میں تھے, اور وہ فرد ہماری معلومات کے مطابق وہ جیل کے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ تھے. اور یعنی کہ جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ریٹائرمنٹ, بلکہ جب وہ ڈی جی آئی ایس آئی نہیں رہے تو اس کے بعد رابطہ نہیں ہوا, ایسے کچھ شواہد ملے ہیں ذرائع بتا رہے ہیں کہ جس سے یہ اسٹیبلش ہوتا ہے کہ تعلق تھا یا رابطہ تھا؟ جی ایسے شواہد ملے ہیں جس سے یہ بات اسٹیبلش ہوتی ہے کہ ان دونوں کے درمیان تعلق تھا, رابطہ بھی تھا اور پیغام رسانی بھی ہو رہی تھی. یہ جو تعلق اور رابطہ تھا یہ عمران خان صاحب کی ظاہر پوزیشن ہے ایک, اور عمران خان صاحب انڈر دی ریڈار تھے, اور اس لیے یہ تعلق اور رابطہ جو براہ راست نوعیت کا نہیں تھا, یہ تعلق اور رابطہ انڈائریکٹ تھا. ہمیں جو ذرائع بتاتے ہیں اور وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ دونوں کے درمیان پیغام رسانی بھی تھی اور اعتماد باہمی اتنا تھا کہ وہ ایک دوسرے کو مشورے بھی دیتے تھے. پرٹیکولرلی جو زیادہ تر مشورے ہیں وہ عمران خان صاحب ریسیو کرتے تھے. مگر عمران خان صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جرنیل جو ہوتا ہے وہ ریٹائر ہونے کے بعد کس کام کا ہوتا ہے, کسی بیوقوف کو ہوگا جو رابطہ کرے گا. مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ واقعی ویسے جنرل فیض حمید ریٹائر ہو گئے تو کس کام کے تھے عمران خان صاحب کے, وہ اس بات کو یہ کہہ کر رد کر رہے ہیں کہ میں کیوں کانٹیکٹ کروں گا ان سے. دیکھیے عمران خان صاحب کا بیان اپنی جگہ, مگر حقیقت یہ ہے کہ فیض حمید صاحب انٹر سروسز انٹیلیجنس کے چیف تھے اور ان کے پاس ایسی معلومات تھیں, بلکہ آپ یہ کہیں کہ ان کے پاس معلومات کا ایک سمندر ہے. جو وہ کہتے ہیں نا کہ زندہ ہاتھی لاکھ کا اور مرا ہوا 1.25 لاکھ کا ہوتا ہے. تو جو ریٹائرڈ چیف تھے اور ریسنٹلی ریٹائرڈ ہوئے تھے, وہ زیادہ پرانے بھی نہیں تھے, انہیں نہ صرف یہ کہ آئی ایس آئی کی ورکنگ کا پتہ تھا کہ آئی ایس آئی کس طرح ورک کرتی ہے, بلکہ ان کو آئی ایس آئی کے پاس جو معلومات تھی پولیٹیکل لینڈسکیپ کے حوالے سے یا ریجنل لینڈسکیپ کے حوالے سے, یا پھر آئی ایس آئی کی جو کیپیسٹی تھی مختلف چیزوں کو مانیٹر کرنے کی, اس کی پوری ڈیٹیل موجود تھی. اور جب آپ کے پاس کوئی پوری ڈیٹیل ہوتی ہے, نظام کی پوری ڈیٹیل ہوتی ہے, تو آپ نظام کو بریک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں جب آپ کے پاس پوری معلومات ہوتی ہے. تو جو فیض حمید صاحب تھے ان کے پاس چونکہ پوری معلومات تھیں, پولیٹیکل معلومات بھی تھی اور انسٹیٹیوشن کی معلومات بھی تھی, لہٰذا ان کے پاس پوری اس بات کی کیپیسٹی تھی کہ وہ سسٹم کو ڈاج کر کے جو رابطے ہیں جن سے وہ رکھنا چاہتے ہیں وہ رکھیں, اور شاید انہوں نے رکھے بھی. اس حوالے سے مختلف شاید تو یہی بتاتے ہیں. لیکن یہاں پر ایک بات بڑی اہم ہے کہ جو فیض حمید صاحب ہیں ان کی طرف سے ابھی تک کوئی بات سامنے نہیں آ رہی. میں نے ذاتی طور پر ان کی فیملی سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے اور جاننا چاہا ہے کہ اگر وہ کوئی موقف دینا چاہتے ہیں تو وہ ضرور آئیں, کیونکہ ابھی تک جو کہانی میڈیا کے اوپر چل رہی ہے وہ تو ایک یک طرفہ ٹریفک چل رہی ہے کہ ایک پریس ریلیز آ گئی ہے, اس کے اوپر مختلف اینکرز بھی اور جرنلسٹ بھی آ کے ایک ہی بندے کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. جب وہ بندہ پاور میں تھا تو یہ لوگ ہاتھ ملاتے ہوئے تھکتے نہیں تھے, ہمارے بہت سارے ساتھی, لیکن جب وہ پاور سے ہٹا ہے تو اب سارے اپنے اپنے کہانیاں لیتے ہیں. صرف ایک صاحب تھے جو فیض حمید صاحب کے ساتھ براہ راست ان کا وہ مخاصمت رہی اور انہوں نے بڑا رزسٹ بھی کیا, وہ ابصار عالم تھے, اور آپ کو پتہ ہے ان کے ساتھ ہوا بھی کیا, اور بعض جرنلسٹ ان کے وکٹم بھی رہے. لیکن ابھی تو سارے لوگ ایسے لوگ بھی آ جاتے ہیں جو ان کے ساتھ بڑے قریبی تھے, ان کے ساتھ کھاتے پیتے تھے, مگر اب وہ ان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. لیکن یہ ساری باتیں اپنی جگہ, فیض صاحب ان کے بڑے رابطے تھے پولیٹیکل بھی, اور وہ رابطے ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی قائم رہے. اور کیا آپ نے ذرائع سے رپورٹ بھی کیا کہ جنرل باجوہ اس بات کو ڈینائی کر رہے ہیں کہ جو بھی سرگرمیاں ریٹائرمنٹ کے بعد ہیں فیض کی, اس میں ان کی انوالومنٹ نہیں تھی؟
جی جنرل باجوہ کے قریبی ذرائع اس بات کی تردید کرتے ہیں، بلکہ مجھے بعض ذرائع نے بتایا ہے کہ فیض حمید صاحب کی سابق آرمی چیف جنرل باجوہ سے 8 فروری کے انتخابات کے بعد فروری کے مہینے میں صرف ایک ملاقات ہوئی تھی، اس کے بعد دونوں کا کبھی کوئی رابطہ نہیں ہوا. تاہم وقتاً فوقتاً فیض حمید جو ہیں وہ کرٹسی میسیجز، واٹس ایپ میسیجز جسے کہتے ہیں، شاید وہ ان کو بھیجتے رہے، لیکن ان کے درمیان کوئی بات چیت کوئی لمبی چوڑی نہیں ہوئی. ایک ہی ملاقات ہوئی ہے 8 فروری کے الیکشنز کے بعد.